ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 20ویں صدی کے آغاز میں چائنا کی عوام غربت، افلاس اور قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک طرف جاگیردار طبقہ اور اشرافیہ تھی جو ملک کے بیشتر وسائل پر قبضہ کیے ہوئے تھیں، اور دوسری طرف غریب، مجبور اور بے بس عوام تھے جو 2 وقت کی روٹی اور بنیادی ضروریات کو بھی ترس رہے تھے۔ ان حالات میں چائنا کے انقلابی لیڈر ماؤ زے تونگ نے اپنی انقلابی جدوجہد کے دوران ایک دن اپنی قوم کو پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ میری قوم کے محنت کشوں، غریبوں، مزدوروں اور کسانوں، تم سے سب کچھ تو چھین لیا گیا ہے، تمہارے پاس بچا ہی کیا ہے جو اب کسی نے چھیننا ہے؟ تمہارے پاس مجبوریوں، لاچاریوں اور ناداریوں کی یہ زنجیریں بچی ہوئی ہیں، بیڑیاں بچی ہوئی ہیں جو تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ اب کوئی چھین کر لے کر جائے گا تو یہی بیڑیاں لے کر جائے گا نا، تو لے جائے۔ اٹھو اور اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج تقریباً یہی حالات کم و بیش لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں معرض وجود میں آنے والے اس ملک پاکستان اور اس کی قوم کے ہیں۔ ایک طرف اشرافیہ ہے جس کا نام تو اشرافیہ رکھا گیا ہے، مگر وہ اشرافیہ کم اور بدماشیہ زیادہ ہے۔ یہ ایلیٹ کلاس حرام خوری کے ذریعے سے، کرپشن کے ذریعے سے اور 2 نمبر طریقوں کے ذریعے سے ملک کے بیشتر وسائل کو اپنے قبضے کے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ان کی راتیں بھی بہت رنگین ہیں اور ان کے دن بھی بہت روشن ہے۔ ان کے لیے ہر رات ہی شب برات ہے اور ان کے لیے ہر دن ہی یوم عید ہے۔ اور ان میں سے بیشتر لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ حرام طریقے سے مال کو اکٹھا کر کے اندرون ملک اور بیرون ملک اپنی آئندہ آنے والی کئی نسلوں کے لیے بھی جہنم کا بہت سارا ایندھن جمع کر چکے ہیں۔ اور اس کے مقابلے کے اندر سسکتی اور تڑپتی ہوئی عوام ہے، مجبور اور بے بس عوام ہے کہ جن کے اوپر رنگ برنگے ٹیکسوں کے بوجھ اتنے زیادہ ڈال دیے گئے ہیں، اور دن بدن جہاز کی سپیڈ سے بھی کہیں زیادہ تیز رفتاری سے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جن کی کمر کو دوہرا کر کے رکھ دیا ہے، اور جن کے لیے جسم اور جان کے درمیان رشتہ برقرار رکھنا بھی مشکل ہو رہا۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، یہ پانی کا بل میرے گھر کے اندر آیا۔ میں جوہر ٹاؤن کے A1 بلاک کا رہائشی ہوں۔ اس بل کا سچویشن یہ ہے کہ پچھلے ماہ کے اندر جو بل آیا تھا وہ بل 1580 روپے تھا، اور اگلے مہینے کے اندر جو بل آیا وہ 3480 روپے آیا، دگنے سے بھی زیادہ۔ اس بل کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پہلے تو میرا خیال ایسے ہوا کہ شاید پچھلا بل میں پے نہیں کر سکا ہوں، غور سے دیکھا تو پچھلا بھی پے ہوا تھا۔ پھر خیال آیا بل کسی اور کا نہ ہو، پتہ چلا بل بھی اپنا ہی ہے، اور میں حیران تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے اندر صبح ہوتی ہے تو صبح کو یہ اخبار روزنامہ دنیا میرے سامنے آتی ہے، جس کے انٹرنل پیج کی شہ سرخی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ واسا پانی کے بلوں میں 200% تک اضافہ۔ 200% تک اضافہ، یعنی جو بھی پہلے چل رہا ہے کرنٹ، اس کو 3 گنا ریٹ کو کر دیا گیا ہے۔ اب میری سمجھ کے اندر آئی کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آج سے صرف 6 سال پہلے اسی جوہر ٹاؤن کے اندر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے گھروں کے جو بل تھے وہ 2 ماہ کے بعد آیا کرتے تھے، اور 2 ماہ کے بعد آنے والے بل کے اندر 400-500 روپیہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد ان کو کسی بزرگ میر نے مشورہ دیا کہ 2 ماہ بعد کیوں بل بھیج رہے ہیں، ہر ماہ بل بھیجیں ان کو۔ ہر ماہ بل آنا شروع ہو گئے، اور ہر ماہ کے بل کے اندر بھی کوئی کمی نہ ہوئی، بلکہ جو پہلے سے چل رہا تھا ریٹ وہی چلتا رہا اور وہ آتا رہا۔ اس کے بعد کیا تھا، ہر 4-6 ماہ کے بعد بل کے اندر کوئی 100 روپے کا اضافہ ہو جایا کرتا، تو ہم لوگ اسے روٹین کا اضافہ سمجھ کر گوارا کرتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جولائی 2023 کا جو بل آیا، میں بتا رہا ہوں کہ یہ 1540 روپے تھا، اور پچھلے 2-3-4 مہینوں سے کم و بیش اسی کے راؤنڈ اباؤٹ آ رہا تھا۔ 1 اگست کا جو بل آ رہا ہے، یہ بل اس کے دگنے سے بھی زیادہ ہے۔ 1580 جولائی تک کا تھا، اور یہ 3480 روپے ہے جو اگست کا بل آیا ہے۔ اتنے بڑے اضافے کا فیصلہ کس نے کیا؟
فیصلہ کرتے وقت، فیصلہ لکھتے وقت نہ کسی کے ہاتھ کانپے، نہ کوئی خدا کا خوف کسی کو آیا، اور نہ ہی عوام کا کوئی ڈر خوف کسی کو آیا۔ ہاتھ اس لیے نہ کانپے کہ جو اوپر اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے، جس کو آپ اشرافیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور بدماشیہ بھی کہہ سکتے ہیں، دل ان کے بہت زیادہ سخت ہیں، پتھر ہو چکے ہیں ظلم کر کر کے۔ اب جب دل ہی پتھر ہوں تو پھر انسان کو خدا کہاں سے، وہ کسی کا ہاتھ کیسے کانپیں گے؟ اسی طرح خدا کا خوف اس لیے نہیں آیا کہ حرام کی کمائی پر پلنے والے جسموں کے اندر، ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر خدا کا خوف آئے تو کیسے آئے؟ اور عوام کا کوئی ڈر اس لیے نہیں آیا کہ عوام کو تو یہ اشرافیہ یا بدماشیہ بھیڑ بکریوں کے علاوہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ، یہ صورتحال کسی ایک معاملے میں ہوتی تو شاید اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ معاملہ صرف اس یہاں تک نہیں ہے نا، یہ دیگ میں سے ایک دانہ ہے۔ ہر شعبے کے اندر، ہر معاملے کے اندر قوم کے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہے۔ پھر اگر یہ معاملہ فقط میری ذات تک ہوتا تب بھی شاید میں اس پر گفتگو نہ کرتا، مگر مسئلہ تو پوری قوم کا ہے۔ علامہ نے کہا تھا کہ میرے ہم سفیر بلبل، یہ ہے فرق تجھ میں مجھ میں، تیرا درد درد تنہا، میرا غم غم زمانہ۔ میں اس زندگی کو چلتی پھرتی لاش سمجھتا ہوں جو اپنی ذات کے خول میں بند ہو کر رہ جائے اور ارد گرد کے لوگوں کا احساس ہی جس کو نہ ہو۔ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ اسی اشرافیہ یا اسی بدماشیہ کی جو عیاشیاں ہیں نا، ان کی قیمت ہے جو ہمیں پے کرنی پڑ رہی ہے، رنگ برنگے ٹیکسوں کی صورت کے اندر اور تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی صورت کے اندر۔ ان کے چہروں کے اوپر آپ کو جو سرخی نظر آ رہی ہے نا، جو رونق نظر آ رہی ہے، یہ رونق اور یہ سرخی نتیجہ ہے غریب عوام کی فاقوں سے مرتی ہوئی عوام، جن کے چہروں کے اوپر جو زردی ہے اور ویرانیاں چھائی ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے چہروں کے اوپر سرخیاں ہیں۔ ان کے نیچے جو لش پش کرتی گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ان کے ارد گرد سہولتوں، آسائشوں کے جو انبار نظر آ رہے ہیں، وہ یہ ساری کی ساری قیمت پے کر رہے ہیں ہم لوگ، غربت کی صورت میں، افلاس کی صورت میں اور بنیادی سہولتوں سے محرومی کی صورت میں۔ انگریزی کے اندر بڑا خوبصورت قول ہے کسی کا، A man cannot ride your back unless it is bent۔ کوئی شخص آپ کی کمر پر اس وقت تک سوار نہیں ہو سکتا جب تک یہ جھکی ہوئی نہ ہو۔ یہ آپ کی جھکی ہوئی کمر ہے جس نے اس اشرافیہ کو موقع دے رکھا ہے کہ آپ کی کمر کے اوپر سوار رہیں اور آپ نیچے پستے رہیں اور یہ عیش و عشرت والی زندگی بسر کرتے رہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنی کمر کو سیدھا کر دیں، اور موزے تونگ نے جو اپنی قوم سے کہا تھا کھڑے ہو جائیں، بس کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ قتل نہیں ہے کہ دنگا فساد شروع کر دیا جائے، اسی طرح انارکی پیدا کرنی شروع کر دی جائے یا لا قانونیت والے راستے کی طرف جایا جائے۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کوئی اخلاقی، قانونی، آئینی ضابطہ اس کا جواز فراہم کرتا ہے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے پرامن طریقے سے کرنا ہے۔ امن کی طاقت دنیا کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ کرنے کا عزم مل جائے اور ساتھ باہمی اتحاد مارز وجود میں آ جائے تو پھر دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ظلم و ستم، جبر و بربریت اور وحشت و درندگی کا دور اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے، اور قدرت کا یہ اٹل قانون ہے کہ جب یہ کوئی بھی چیز اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، کلائمیکس کو پہنچتی ہے، تو بالآخر پھر اس نے زوال کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کائنات کے خالق اور مالک نے قانون یہ بنا رکھا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ وہ کہتا ہے لوگو، میں اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔